الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جدے حکم نو کوئی بھی ڈکا نہیں لا سکدا، ولا ناقدہ لقضائے، تے اللہ پاک دے حکم نو کوئی توڑ موڑ بھی نہیں سکدا۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اور درود تے سلام ہوئے اس ہستی تے جڑے نبیاں تے رسولاں دے سید و سرور بن کے دنیا تے جلوہ گر ہو گئے، وسند الاولیاء، تے جنہ دا نام تے جنہ دی ذات ہر ایک ولی دی سند ہے، وَأَحْبَابِهِ الْمُعَارِضِينَ لِأَهْدَائِ، تے سلام حضور دیاں انہاں ساریاں غلاماں تے صحابہ تے سنگیاں تے بھی ہوئے جنہاں حضور دیاں دشمناں دیاں گردناں وڈ کے رکھ دیتیاں۔ اما بعد ادھے تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک دی شیطان مردود شرطوں پناہ منگدہ میں اللہ ہی دے نال شروع کردہ وہاں جڑا رحمان رحیم ہے، تے اللہ ہی فرماندہ ہے شان اپنے حبیب دی وچ قرآن وچ کہ اساں تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اللہ سونے دی گل بھی سچی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک آپ بھی تو ادھے سارے فرشتے، ادھر زور دے کے سارے آکھیا ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں جڑا اللہ دے نال، اللہ تے اللہ دے سارے فرشتے حضور پر نور جانے جانا سرور کائنات سید کائنات سیاہ لا مقام محبوب انس و جان نبی غیب داں شفیع مجرماں آقائے کل دانائے سبل مولائے کل مالک کل وارث کل محبوب رب اکبر نائب رب اکبر حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود اور سلام بھیجتا اور پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، تو اے ایمان علیہ سارے رل کے صلو علیہ وسلمو تسلیما، حضور تے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو سارے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ اللہ دی حمد بھی ہو گئی جلہ جلالہ دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف بھی ہو گیا۔ ذکر کرنا ہے سرکار پاک دا، تے ذکر اج ہے معراج دی رات نال نسبت اج دی رات نو۔ میں آیت پڑھیے ورفعنا لک ذکرک، تساں حیران جے ہوئے ہونے ہو، آج سارے پڑھ دیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ آپ نے پھر اپنا معمول جاری رکھا، ورفعنا لک ذکرک۔ اس واسطے میں آیت پڑھیے کہ تساں سارے سوچو اللہ پاک نے جدے ذکر نو بلند تر کیتا ہے اس محبوب نو کتنا بلند تر کیتا ہوئے گا۔ یعنی ذکر اور چیز ہے،
اور مذکور اور چیز ہے، ذکر اور شے ہے، جس کا ذکر ہے وہ اور ہے۔ مثلا آنکھ کا ذکر، اب ایک ہے آنکھ کا ذکر، ایک ہے آنکھ والا، ایک ہے زلف کا ذکر، ایک ہے زلف والا، ایک ہے ہونٹ کا ذکر، ایک ہے ہونٹ والا۔ اللہ نے محبوب کے حسن کو، اللہ نے محبوب کے علم کے، اللہ نے محبوب کی سخاوت کے ذکر کو بلند کیا اور ہر ادا کو بلند کیا۔ تو ادا، وصف، خوبی یہ حضور سے منسوب باتیں ہیں۔ تو جو منسوب بات ہو اللہ نے اس کو اتنا بلند کیا ہے کہ کائنات کا اب کوئی فرد اس کی بلندی کی حد نہیں جان سکتا۔ تو جس کی ادا کی بلندی کوئی نہیں جان سکتا اس کی ذات کی بلندی کون جان سکتا ہے؟ یہ گل سمجھ آئیے تاکو نعرہ رسالت اور اچھا۔ اور دیکھو 2 منٹ گل سنو۔ ممکن ہے یہاں سٹیج پر بیٹھے ہوئے کسی صوفی صافی مولوی بھائی کو میں اچھا نہیں لگتا ہوں، یہ پکی بات ہے۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے مجمع میں کسی کو اچھا نہ لگتا ہوں، تو نہ لگا اچھا، گل تے اچھی کر رہے ہیں نا۔ او بھائی گل تے سرکار دی ہو رہی ہے نا۔ ہن جڑا میرے نال محبت نہ کردا ہوئے سرکار دے ذکر دی بھی انج ہوئے، اس دے جمن تے بھی لعنت، اس بندے دے جمنے تے بھی لعنت، اس دیہڑے تے جدوں وہ جمے ہیں۔ میرے سے بغض اور شے ہے، مصطفیٰ کی نسبت اور شے ہے۔ جس سنت صدیق اکبر ہے کہ اگر ابو جہل بھی مصطفیٰ کا ذکر کرے تو آنکھیں بند کر کے تصدیق کر دینے والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب بولو لبیک لبیک لبیک، زور سے اور زور سے اور زور سے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اے تو ہم تھوڑا جا الہیہ جلہیہ ہے، الہیہ جلہیہ ذکر مصطفیٰ گرمی میں کرنا چاہیے۔ زندہ باد، گڈ، اور زور دا بولو۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ میسج لوگوں نے دے ہو کہ اساں حضور دے ذکر تے ایک کا، حضور دے ذکر تے اونجی اختلاف لکھا ہوں سانو، سائیں کے ذکر پہ کوئی اختلاف ہے؟ بولو رب ان کی ظلم کی قسم کھاتا ہے اگر میں یہ بولوں تو یہ بات قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو۔ اللہ پاک انہوں نے اٹھان دی قسم کھاندہ ہے قرآن چاہ ہے کہ نہیں؟ تو عاشق وہ ہوتا ہے جس کو معشوق کا ذکر اچھا لگے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دی گل سناندہ وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، آپ فرماتے ہیں بخاری شریف ایک کتاب ہے حدیث شریف دی، سارے جان دے ہو؟ ہاتھ چکو کیڑا کیڑا جان دے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بخاری شریف کی شرح لکھی 2 بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے۔ یہ جو علماء یہاں اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نام نہیں آتا، انہیں معلوم ہوگا، جتنے بھی ادھر علماء ہوں گے انہیں یہ بات معلوم ہے۔ ایک ہے علامہ بدر الدین عینی، ایک ہے حضرت ابن حجر۔ انہاں دوہاں نے لکھی بخاری شریف کی شرح۔ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کہ علمی طور پر مقام بلند ہے بدر الدین عینی کا۔ یہ گل کان کھول کے دلوں نال سننے والی، سن دے ہو پہ کو نہیں؟ دل دیا کناں نال۔ وہ فرماندے ہیں گرامر وچ، فقاہت وچ، بلاغت وچ، علم کلام وچ، علم بدیع وچ، دیگر علوم میں، اصول میں، تفسیر میں، علم حدیث میں، ہر علم میں جو دین سے ریلیٹڈ ہے بدر الدین عینی کا مقام بلند ہے۔ ہن پشتو کوئی بندہ بولے، سکھیا بولے تو
او دا کلیاں غریب نواز پشتو بولنا ہو رہے تو پٹھان دے سامنے بولنا پتہ ادو ہی لگے گا نا. ان تو اب میں بھی کہہ دوں سدلت محمد، لیکن پٹھان کو پتہ الٹی پلٹی بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں. اعلیٰ حضرت خود بحر العلوم ہے، وہ سمندر ہے علم کا جس کا کنارہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم. وہی جانتے ہیں. علوم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اج تک علماء بھی کما کانا حق ہو جنوں نہیں سمجھ سکے. یعنی صوفی بھی نہیں سمجھ، صوفی آدھے مولوی آدھے صوفی دعا پاسے، وہ مولوی بھی ہیں، وہ صوفی بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ مقرر بھی ہیں، وہ خطیب بھی ہیں، وہ مصنف بھی ہیں، وہ مرتب بھی ہیں، اور ولی بھی ہیں، وہ غوث بھی ہیں، وہ قطب بھی ہیں، اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے وہ کیڑے بندے دا علم کتنا ہے. یعنی میں اگر کوئی حدیث شریف پڑھوں تو جو یہاں گرامر جانتا ہوگا عالم انہوں پتہ لگ جائے گا میں کیا پڑھے. سمجھ آ رہی؟ مثلا میں حدیث شریف ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ ازلت نفسی اندار الدنیا فاسحرت لیلی وازمعت نہاری کعنی بعرش اللہ ربی عز وجل بارزا وکعنی الى آل الجنہ یتزاورون وکعنی الى آل النار یتغادون فیہا. اب یہاں جو عالم ہوگا اس کو معلوم ہے میں نے اندار دنیا کیوں کہا اور یتغادون این کیوں کیتا ہے. یا مثال کے طور پر فقانا اولو فارس نستشہدہ، تو جو عالم ہوگا اس کو پتہ لگ جائے گا. ویسے عام بندہ کیا کہے گا بڑے عالم ہیں جی یہ چھکے رکھے نے 1.5 رکوع دیاں حدیثاں پہ پڑھ دے. لیکن عالم کو معلوم ہوگا کہ اس کا مقام علمی کیا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نو کون دسے کہ کیدا مقام کیے، فقہ ویچ، بلاغت ویچ، گرامر ویچ، دیگر علوم ویچ. آپ فرماندیں میری نگاہ میں ہر علم جو دین سے ریلیٹڈ ہے اس میں مہارت تامہ و ید طولہ حاصل ہے عینی کو، بدر الدین عینی رحمہ اللہ. اور جو اسقلانی ہے یہ ذرا علوم وچ اونج دی بلند پرواز نہیں، جو غوامد شرعیہ عینی کو معلوم ہے یا وہ جس افلاق علم میں اپنے پر کھولتا ہے وہاں تک رسائی ابن حجر کو نہیں، لیکن فقیر کی نگاہ سے اب آسے بولو براز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزری. یہ آپ سب کی طرف دیکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر نے دیکھا کہ حضور کے پیشاب اقدس و انور و اعلیٰ و عرفہ طیب و طاہر و مطاہر و مطہر اس کی باس ہی گزری بیس جنوں سادے ہیں. اب آس بیس انہوں کہتے ہیں عربی باس سادے انہوں وہ جب اب آس گزری ان دونوں مردوں نے باسیں کی تھی، ان دونوں نے عینی نے اور اسقلانی نے. لیکن عینی کا زور تھا کہ حضور کا بولو براز پاک نہیں ہے، حالانکہ علم میں اونچا ہے. دھیان رہے گرامر پہ فقہ انتہا درجے کا وہ ملکہ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور کا پیشاب اقدس و عطر و انور یہ پاک نہیں ہے، طیب و طاہر نہیں ہے. اور اسقلانی نے زور دیا
کہ حضور کا بول اقدس نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. خیال رہے. تو اب آپ بریلی کے مرد کلندر کا جملہ سنیں جو میرے پسینہ نکل رہا ہے میں زور پورا پہ مارنا گل سنان تو حضور دی شان یہ بھی شان ہی ہے تو تہاڈا ذہن بن جائے. میں کوئی رٹی رٹائی تقریر تے کرنی کو نہیں. یہ جو کچھ میں سمجھتا وہاں پہ پھکی یہ دینی چاہیے وہ دے دینی چاہیے. اس سے انشاءاللہ میدہ بھی ٹھیک, جگر بھی ٹھیک, گردے بھی ٹھیک اور عقیدہ بھی ٹھیک. اب رٹی رٹائی باتیں آپ کو سنائیں وہ آیا جبریل پیر چمے لے گیا نال وہ ساری ایک گل ہے. سرکار جتھے خدا اتھے, خدا جتھے سرکار اتھے. چلو سارے بولو ہاتھ چکے آر دیے نہ پار دیے, آر دیے نہ پار دیے, اے گل رب غفار دیے. تو اب وہ فرماتے ہیں جب میں نے ابن حجر کا یہ جملہ پڑھا کہ طیب و طاہر ہے بول اقدس, اسی لمحے توجہ 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 اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اسی لمحے, اسی گھڑی, اسی وقت میری نگاہ میں اینی نیچے آ گیا اور اسکلانی اوپر چلا گیا. حالانکہ علم اس کا مضبوط تھا لیکن فقیر نے دیکھا معلوم تک رسائی اینی کو نہیں ہو سکی, اسکلانی کو ہو گئی ہے. ان بولو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. معلوم ہوا پئی عاشق ہوندا ہے جنوں معشوق دی گل چنگی لگے, جنوں کہ دی گل چنگی لگے اچھا بولو پھر بولو. اے حضور دا نام لو اللہ رحمتہ کیوں کردا ہے؟ او محبوب ہے نا, او دیوانے ہو. ایک کسی نبی کا 1.25 لاکھ مرتبہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا بھی آپ نام لیں حضور کے سوا تو آپ پر رحمت ہوگی. لیکن اگر آپ حضور کا نام لیں گے تو نری رحمت نہیں ہوگی. جی جی کتھے گزارے آج ٹائم چنو, بلکہ خدا آپ کا ذکر کرنا شروع کر دے گا. ایک باری اچھی سبحان اللہ کو ڈر دے کیوں؟ اگر آپ کے دل میں 1.25 لاکھ انبیاء کی محبت ہو تو اللہ آپ کے لیے رحمت فرمائے گا. مگر اگر حضور کی محبت ہو دل میں تو مجھے قسم ہے 30 پاروں کی آپ کعبے سے افضل ہو جائیں گے. زور آنکھو سبحان اللہ, پھر آنکھو. وہ میں نے ایک مرتبہ تقریر میں لاہور میں کہہ دیا بھئی یہ کعبہ جو ہے یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گال کی تھی, لیکن کسی خشک ملا کو ہضم نہ ہوئی. وہ باہر فتوے انہیں جاری کی تھے, وہ کس کو کعبے کی تعظیم کا ہی نہیں پتا مجھے, حالانکہ خود کو ان کو احادیث کا بالاستحاب مطالعہ بھی کیا انہوں نے. وگرنہ انس بن مالک فرماتے ہیں, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوف بالکعبہ ویقول, میں نے حضور کو دیکھا وہ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں ما اطیبکا اطیبکے ما اطیبکے و اطیب ریحکے, تم بہت پیارے ہو, خوشبودار ہو اور تمہاری خوشبو بھی کتنی پیاری ہے. وما اعظمکے وَآزَمَ حرمتَکے, اور تیری حرمت کتنی اونچی ہے. پھر حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, پر مجھ محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. فرمایا لحرمت المومن اعظم عند اللہ تعالی من کے, مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جس کے دل میں میری محبت ہے
میرے رب کی نگاہ میں کعبے وہ بندہ تجھ سے بھی افضل ہے. اور بولو لبیک لبیک. زور سے اور زور سے. یہ کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ پھر غور کریں کہ جس کے بول تاجدار ختم نبوت جیڑا بندہ کوئی نعرہ لاندا تو جواب ٹکا کے دیا کرو. تاجدار ختم نبوت سنو جی بزرگوں بھائی جس کے دل میں حضور کی محبت ہو اس کا مقام کعبے سے بھی اوپر ہے. یعنی کعبہ زادہ اللہ تعالیٰ تشریفم و تکریمہ. کعبے کی بڑی عظمت ہے بڑی. اے بچیوں اعلیٰ حضرت مجھے نہیں فرمایا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا. نہ لینا کوئی ماڑی گل ہے کعبے کا. ہونے لیا پتہ ہے مسئلہ. اعلیٰ حضرت نہیں پتہ. واہ بلے ان کا نام لینا, ان کی ہڈیاں چوسنا اور پھر بات یہ کرنا ان کے نام پر کھانا اور پھر یہ سمجھنا کہ انہیں خبر نہیں. جتنی انہیں خبر ہوئی ہے اتنی کسی اور مولوی کو ہو ہی نہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور جس عشق کی بلندی پر رب نے اسے پہنچایا دوسرا ہون تک نہیں پہنچ سکیا. اے ہی گل اے معراج نہیں لے لو. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچہ جو طلبوں کے ان کا دھون, بچہ جو طلبوں کا ان کے طلبوں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. آپ سارے کلمہ پڑھو. اعلیٰ حضرت تو سوا کسے گل کیتی ہے یہ کیتی ہے جنا وکھاؤ میں نے ایسے پیڑ بچ لے آؤ او دا نام لے آؤ کسی کتاب بچ پڑھے وہ کتاب لے آؤ. ساری ملت کے علماء کو سلام میں کرتا ہوں. سارا جگ کی بلے بلے ہے پر احمد رضا کا انداز ہی سبحان اللہ. اور زور سے بولو. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج کی طرف رات گئے ہن پڑھیاں تے ساریاں حدیثاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو آپ کی جبین سے نور نکل رہا ہے اور وہ بٹ رہا ہے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے. ایک سے اوری جنے گل کی تھی اچھا بولو نہ جے کی تھی تو میں نو دسو ضرور میں نو نہ پتا ہوئے میرے علم چیز اضافہ ہو جانا ہے. میں نہیں پڑھی آج تک داڑھی چٹی ہے میری. میں نہیں پڑھی کہ کسے اوری گل کیتی ہوئے کہ چاند سورج مچل مچل کر اور یہ اپنے پاس سے نہیں وہ کہہ رہے ان کا رابطہ سرکار دو عالم سے. یہ ذہن میں رہے. وہ فرماتے ہیں چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگ اور پھر کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. اینڈ کر کے ہوتے تکو جڑا چند تو انو روشن نظر آ رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. اور نہانے سے جو بچا تھا پانی نہانے سے جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اے ایمانداری نال دسو کسے ہوری دی گل سنی جے اچھا بولو منہ چوں اور اچھا بولو سنیے. اے دا مطلب یہ ہے عشق میں بھی اعلیٰ حضرت بے مثال ہے. یہ انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی کعبے والی. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر چمی ہے حدیث شریف گزری جدے دل وچ حضور دی محبت ہے اللہ کے نزدیک وہ کعبے سے بھی افضل ہے. اللہ کے نزدیک وہ کعبے سے بھی افضل ہے. تبھی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ ہم گردے کعبہ پھرتے تھے. اے سنے ہیں تاں میں تنہوں آگیا سی میں اعلیٰ حضرت دا شیر سنا دا ہم گردے کعبہ اے پورا کرو نا گے اے نہیں انہوں کرن دے حضور ایک میں کرو پورا پھر ہاتھ میں لاؤ نا میں نو پڑھن دے
تاں عرض کی مینوں بھی چٹ لان دیو جیڑا شیر میں پڑھنا ہے نا اعلی حضرت دا وہ تساں سوچیا بھی نہیں ہونا اللہ دے فضل نال تے تہاڈی دعا نال تے تہاڈی نگاہ نال اللہ تمہیں سلامتیاں عطا فرمائے وہ فرما رہے نہیں کوئی نہیں اے تولیہ میرے ہاتھ وچ ہے بس توجہ نال گلاں سنی جاؤ اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ ہم پر نثار ہے جی کرو گل اے وہ حدیث شریف ہے میرا چن جیڑا حضور فرما رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ سمجھا کیا ہے تو حضور کی محبت کو اور حضور کے تعلق کو اور حضور کے ساتھ مل جانے کو تیرے دل میں حضور کی محبت کا ایک قطرہ بھی اگر آ گیا صرف تو ہی نہیں بخشا جائے گا قیامت تک تجھ سے ملنے والے بھی بخشے جائیں گے بول لبیک 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 اور زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک اندازہ کریں یہ ساری نعمتیں کس کی وجہ سے ہیں کس کی وجہ سے ہیں سب سرکار کی وجہ سے ایمان یعنی حضور کی محبت کا نام ہے حضور کی محبت کی وجہ سے یہ بلندیاں ہیں اور حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت ہو یعنی ایمان ہو فرمایا اس کو گناہ بھی نقصان نہیں دے سکتا ایسا تک ہو جنے ہو میرے اللہ سارے ہوئے حضور نے فرمایا انس بن مالک راوی ہیں حضور نے فرمایا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما لا ينفع مع الشرك شيء كذلك لا يضر مع الشيء مع الایمان شيء فرمایا جیسے مشرک بندہ نیکیاں کرتا رہے اس کی نیکی ضائع ہے مومن سے اگر گناہ ہو جائے وہ گناہ ضائع ہے بلے بولو تو تیرے کو آواز ہی نہیں نکلتی اور بولو نا مرے ہوئے ہو بولو جڑے اے حالت ہے اور بولو اور زور سے بولو نہیں یہ حدیث سنی ہے پہلے بولو اے جڑے سنگی بیٹھے نو علماء نے پوچھو تو تاں میں آدھا زور لا کے بولو تو میں دساں ایت میں جو کچھ دس رہے ہیں ایک قطرہ بھی نہیں اجے عظمت رسول کے باب بڑے آگے ہیں یہ ایک قطرے میں سے کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے مجھے نہیں بریلی کا امام فرماتا ایک میں کیا اور میرے حصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اور زور سے بولو تو جس کی محبت کا ایک قطرہ کلیجے میں ہو تو گناہ تک بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے بتاؤ پھر خود اس کی بلندی اور عظمت کا عالم کیا ہو اجے مولوی پرا ساڈے جڑے زہری علم دے نے گھوڑے دوڑانے والے اجے وہ نہیں پیساں تے ہیں پتہ نہیں جبریل آیا تو پھر وہی لے کے گیا اونج تے نہیں نہ گئے جبریل علیہ السلام ان کو اس راہ کی خبر ہی نہیں ہے اس راہ کی خبر ہی وہ جبریل علیہ السلام آپ کو ایک بات بتاؤں اب یہ بھی حدیث شریف ساتھ لیتے جانا اور آپ کو تحفہ دے رہا ہوں حضور میری جان اور آپ کو بھی پگڑیاں والے سنگیو حضرت میرے حال تکوں میں حدیث شریف پڑھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا مجھے میرے رب کی قسم عبد مؤمن اعظم عند اللہ من الملائکۃ المقربین
جس کے دل میں میری محبت ہو وہ اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اجے سرکار تے سرکار نے اے تے صدیق اکبر پاک دے مرتبے نے، اے تے حضرت عمر فاروق دیاں شانہ نے، اے تے حضرت عثمان غنی کا مقام ہے، یہ تو حیدر کرار کی بات ہے، یہ تو غوث اور داتا اور خواجہ کی بات ہے، یہ تو فرید النظام کی بات ہے۔ جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا؟ تو قبلہ اساں جے یا رسول اللہ اللہ تینوں خوش رکھے منڈیا، تیرا نعرہ مارنے تے سارے تو زیادہ میں خوش ہویا۔ اور زور سے بولو۔ تو اپنے آقا پر مر مٹو اور اپنے آقا سے محبت رکھو۔ توجہ توجہ، اپنے آقا سے محبت رکھو۔ حضور کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، حضور کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اے جڑے معراج دا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کو نہیں پتا بھی نمازیں نہ 50 پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، چلے ہو غور کریا کرو۔ خالی چپ کر کے منہ بن کے بیٹھ جانا، تقریراں سننیاں، علماء نے آنا تقریراں کرنیاں، نوٹ لینا، چپ کر کے نکل۔ او اللہ دے بندے اپنی طرف ٹر جاندے، اساں بیٹھ کے اپنا کام کردے ہاں۔ نوٹ بھی دیو، علماء دی خدمت کرو، پیراں دی خدمت کرو، نعت خانہ دی خدمت کرو۔ کسی کے پیٹ پر نہ حملات مارتے ہیں نہ سخت جملہ کہتے ہیں، بعد میں پھر تبصرے ہوتے ہیں، مگر خدا کا واسطہ ہے گھروں میں یہ سننے کے بعد نا گھروں میں جا کر تھوڑا جنا ایتھوں سوچیا کرو، دماغ لڑایا کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کل شیء قدیر۔ اور کون ہے؟ جو ہمارے دلوں کے کفیات سے آگاہ ہے اور جس کا علم ہے ذاتی علم ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں، اور پوری کائنات کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے، ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا مگر اس کی حرکت کے پیچھے مشیت پروردگار عالم ہوتی ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ایڈی وسعت اللہ کہ جس وسعت کا انتہا ہے ہی نہیں، کافر ہو جائے بندہ جے کدی اللہ دی حد لاوے۔ تو قبلہ یہ دوستو بھئی اللہ نو نہیں پتا بھئی نمازاں انہاں 50 وہ موسیٰ پاک راہ چپیا دے، تساں حضور مڑ جاؤ، مہربانی کرو، انہاں نمازاں پڑھنیاں نہیں۔ تے موسیٰ پاک کون ہے؟ مقتدی ہیں، مقتدا نہیں۔ اور حضور کے علم 1.25 لاکھ نبیوں دا علم کٹھا کیتا جائے تے حضور دے علم دے قطرے دا کروڑویں سے دی خیرات ان سب کو ملی ہے۔ یہ دماغ میں رکھنا، یہ حضور کا صدقہ ملا ہے۔ ادھر نبیوں کو کس کا صدقہ ملا؟ بولو اور اچھا بولو، نہیں میں اور سنتا ہوں چاہے گا، ایک باری اور بولو پھر بولو۔ رسولوں کو کس کا صدقہ ملا ہے؟ فرشتوں کو کس کا صدقہ ملا ہے؟ حوروں کے غلمان کو کس کا صدقہ ملا ہے؟ پوری کائنات کو کس کا صدقہ ملا ہے؟ اور دیوانے اگر کافر پر بھی دنیا میں رحمت ہے، یعنی عذاب نہیں آیا، اس کو بھی بچایا گیا ہے، تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ پورا کرنا تو توجہ اے گل پوری کرنا دے جی۔ ہون تساں میں دسو بھئی اللہ پاک کو نہیں پتا، حضور بھی ہے لیکن اللہ پاک کو بھی نہیں پتا، تو پھر حضور پاک مڑ جاندے، مڑ اس بات کو سمجھنا۔ تو ہم بحثیں کرتے پھرتے ہیں اگر جبریل گیا ہے، جبریل پاک کو پتہ ہی نہیں حضور گئے کدھر۔ لکھاں سلام ہون بریلی علیہ بابے تھے، آپ فرماتے تھکے تھے روح الامین کے بازو، تھکے تھے۔ اے جی میں کر دے وہاں سویرے لاہور دے مولوی فتوہ ٹھوک دے، ادھر رخ نہیں کر سکتے، بابے دا ایڈا کڑلے دے ڈنڈا ہے نا دند پن چڑے گئے، منہ نہیں کر سکتے ادھر۔ ہم کو بھونکتے پھرتے ہیں، دسو بابا کہہ رہے ہیں عشق رسول میں تھکے تھے، تھکے تھے۔ وہ نوری ہے جو تھک گیا، یہ نوریوں کا سردار ہے جو آگے نکل گیا۔ بولو لبیک لبیک
سارا مجمع بولے کیا ہوئے؟ وہ شیر دے بچے بن کے بولو کیا تھا؟ پھر بولو کیا تھا؟ پھر بولو کیا تھا؟ یہ جبریل ہے جس کے بازو تھکے ہیں، اور یہ مصطفیٰ ہے جو اپنا بازو شفاعت جب کھولیں گے امت ساری جنت میں ہوگی، مصطفیٰ نہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلے، آئے ہائے ہائے رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، خیرت کو کہہ دو کہ سر چکا ہے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت، تشریح نہ کرایا میرے کو، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے میں لے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف قبلہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، ان جبریل خبر دے وہاں ہے ہی نہیں، کوئی نبی رسول خبر دے وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہاں اس مقام پر صرف مجھے آواز آئی، وہ اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اسے بھی لکھا، قریب ہو اے حبیب، اونچا بولو، قریب ہو۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک کی جب آواز مجھے آئی تو میں قد تحیرت ہو، میں بڑا متحیر ہویا کہ آواز آ رہی ہے سمجھ ہی کو نہیں، نہ آگا نہ پیچھا، نہ اونچا نہ نیچا، نہ دایاں نہ بایاں، آواز آئی قریب ہو، اور لہجہ صدیق اکبر کا تھا۔ یہ غور سے سنیے، لہجہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ حضور نے فرمایا میں حیران ہوا، بھئی ابوبکر میرے تو پہلے آواز آئی نہیں، اتنے تو رسول کوئی نہیں آیا، ابوبکر کتنا آیا؟ میں نے کہا لہجہ ابوبکر کا کہا، ہم نے کہا آپ سے اس لہجے میں بات کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، محبوب لہجہ۔ ہوں یہ نہ میرے کو پوچھے وہ لہجہ ہے کہ اللہ دے لہجے دا میں نہیں پتا، پر ابوبکر پاک دے لہجے دا میں حدیثاں وچ پتا ہے۔ یہ آپ سوچیا ہے اس نقطے تے کھانچ جا کے کچھ گلاں نے جیڑیاں میں شریعت مطہرہ دی حد بندی دی وجہ تو کر نہ سکدا، وہ تے بڑی نرمی نال مٹھے طریقے نال تے بڑی محبت وچ ڈوب کے حضور نال گل کر دے، تے بس انج دی اللہ نے کیتی ہے ڈوب کے محبت وچ لہجے دی۔ ہن اے تے کون پھر مینوں خیال آ گیا، ہوں اللہ نے محبت لہجے ڈوب اے تے بھی فتویٰ لگ جائے گا، لہذا اتھوں بھی میں پیچھے پھر دوں، بس اللہ نے گل کی اتھوں بھی میں پیچھے ریورس گیئر لاندا ہوں تاکہ پھر کوئی فتویٰ نہ ہو۔ اللہ نے محبت سے کہا قریب ہو، حضور فرماندے پھر میں متحیر ہویا، اللہ نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو، تمہارا رب تم پر درود پڑھتا ہوا تمہارے قریب آ رہا ہے۔ یہ زبان بس قبلہ تے تو ان سمجھ آج وعدہ کرو حضور نے محبت کران گے، ساری دنیا تو وعدہ، پیو تو وعدہ، ماں تو وعدہ، برا تو وعدہ، پوری دنیا تو وعدہ، اس پاکستان تو بھی وعدہ، اپنی جان تو بھی وعدہ۔ اگر ایسا کیا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ باقیاں نال محبت نہیں کرنی، سارے نال کرنی، پر حضور نال وعدہ، حضور نال ماں نال بھی محبت کرنی ہے، پر حضور پاک نال ود، بیوی نال بھی رکھنی ہے محبت، مگر حضور نال اپنی جان نال بھی محبت ہے، مگر حضور نال
میں یہ سارے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. او بھائیو اور ڈسٹرب نہ کرے ہے, بیٹھے رہو سنگی اے قبلہ ادھر بھی کوئی بند سنگی ڈسٹرب نہ کر سی. اے مہربانی کر, مجمع بالکل تتر بتر نہیں ہونا چاہیے. اور بالخصوص یہ آپ جو لے نا, جو اگر مجمع خراب کیا میرے کوئی سنگی ادھر آستانے پر آؤ گے, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا کسی بندے کو. سب سے زیادہ گڑبڑیشن میرے اپنے ساتھی کرتے ہیں. بالکل کوئی ساتھی بھی سن رہا سنگیا, میں کوئی ڈاؤن ہوں. ایک صوفی صاحب, ایک دو اے صوفی صاحب, ترے اے چوتھا جانی, 4 بندے صرف میرے ساتھ گاڑی تک جائیں گے. سمجھ آئیے. اور تیرا کوئی پیر بھائی آوے, میرا حکم ہے تو انہیں چنڈ مارو انہیں کھڑے. اتنا زور دی چنڈ مارے کہ میں آواز آوے. 2 نمبر ہوئے گا تو نس جائے گا, 1 نمبر ہوئے گا تو کھلو جائے گا. اس طرح مجمع کو خراب نہیں کرنا کبھی بھی. یہ محفل میری نہیں ہے, حضور کی ہے. کس کی ہے بولو؟ اے ہون نارا ماریا گل ساری تو ابھی اٹھ کے بھاگنا کرنا. مجھے صرف اور صرف یہاں تک, باہر تک آپ چلے جائیں میرے ساتھ یا آپ چلے جائیں, بس سارے نہ اٹھیں. اللہ آپ کو برکتیں دے. اے جانی نو دے دے پیسے, اے ہونی بس کول رکھتی ہے میری, رکھو. وہ جو پھوک ہو گئی ذکر سرکار دا سنیا سامنے بیٹھ کے تو سن, یہی پھوک ہے, اس تو بڑی پھوک کوئی نہیں جے. اچھا بھائی سنو سارے, وعدہ کر لیا جو ضرور محبت رکھو گے. محفل اسی طرح جاری ہو ساری ہے. دعا جب ہو جائے گی اس ویلے بے شک تر جانا, لیکن کم از کم میری تقریر کے دوران نہ اٹھا. اے مہربانی کرنا, اے تقریر کے خاتمے دعا نہیں اٹھنا, بیٹھے رہو جس طرح محفل ہے.